بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نور الہدیٰ کا سبق پڑھنے لگے ہیں جی۔ یہ عبارت ہم نے وائٹ بورڈ پہ لکھی ہے، ہمارا پیچھے ایک سبق پڑھایا ہوا ضائع ہوگا، اس لیے ہم ذرا جلدی سے پڑھیں گے تاکہ کفارہ ادا ہو جائے۔ باب الاماماتی ترکیب آپ کو آتی ہے، پہلا نکرہ دوسرا تو حاضہ کی خبر بن جائے گا جی۔ ہی افضل من الاذان، یہ آپ کو پتہ ہے ترکیب میں اکثر کیا بنتی ہے؟ افضل اس کی خبر ہے، لیکن تنوین کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف ہے۔ جو بھی اس میں تفضیل ہوتا ہے دو حال سے خالی نہیں، علم ہوگا یا نہیں، علم ہوگا تو وزن فعل اور علم نہیں تو وصف اور وزن فعل، یہ وصف اور وزن فعل۔ من الاذان اس کے متعلق ہے، پھر یہ ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے خبر جملہ اس میں والصلاۃ بالجماعۃ سنۃ للرجال الاحرار بلا عذر۔ کبھی ترکیب آخر سے بھی شروع کر لینی چاہیے، یہ جو جملہ کرنے لگا ہوں آخر سے، بلا عذر سے شروع کرتا ہوں، با جار لا زیادہ عذر مجرور، جار مجرور مل کر سنتن کے متعلق، الاحراری یہ الرجال کی صفت ہے، موصوف صفت مل کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے سنتن کے متعلق، سنتن اپنے متعلق سے مل کے الصلاۃ بالجماع یہ مبتدا ہے اس کی خبر، اور بالجماع صلاۃ کے متعلق ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وشروط الامامۃ للرجال الاصحاء ستۃ اشیاء، یہ اشیاء اس کا مضاف الیہ ہے کیونکہ ہمارا پکا قید ہے 3 سے لے کے 10 تک، اگر معدود آگے آ جائے تو 3 سے 10 تک جو عدد ہے وہ ممیز مضاف ہوتا ہے، یہ تمیز مضاف الیہ ہے۔ اشیاء چونکہ غیر منصرف ہے، الف ممدودہ اکیلا سبب 2 کے قائم مقام ہے، اس لیے کسرہ نہیں آیا، مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، مضاف الیہ مل کے خبر ہے اس کی۔ الاصحاء یہ مجرور ہے، صفت ہے رجال کی، موصوف سے مل کے شروط کے متعلق ہے، الامامت کے، کس کے متعلق ہے؟ الامامت اپنے متعلق سے مل کے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے مبتدا، اور یہ میں نے پہلے بنا دیا خبر، آگے جا رہا ہوں۔ الاسلام احدھا کی خبر، والبلوغ ثانیھا کی خبر، والعقل ثالثھا، والذکورۃ رابعھا، والقراءۃ خامسھا، والسلامۃ من الاعذار۔ کیا کہا؟ بولو یار، بے میرا لکھنا، السلامۃ مصدر ہے، من جار ہے، الاعذار معطوف علیہ ہے، پتہ جی میں کی کہہ رہے ہیں؟ واو حرف عطف ہے، فقدی مضاف شرط مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے اس کا عطف ہے اعذار پہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے من جار کا مجرور جار مجرور مل کے سلامت کے متعلق، اور یہ خبر سادسھا السلامۃ من الاعذار و فقد شرط، آپ نے سنا ہی نہیں، کاف جار الرعاف معطوف علیہ، فا معطوف اول، تم معطوف ثانی، اللصغ معطوف جو بھی ہو گیا، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کے کاف جار کا جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو کے مثالہ کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، کاف جار طہارتین معطوف علیہ، ستری عورت مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ مل کے کاف جار کا مجرور جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو کے مثالہ کی خبر۔ جی یہاں تک میں نے آپ کو ترکیب پڑھا دی، ایک مرتبہ عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ باب الاماماتی ہی افضل من الاذان والصلاۃ بالجماعۃ سنۃ للرجال الاحرار بلا عذر وشروط الامامۃ للرجال الاصحاء ستۃ اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل والذکورۃ والقراءۃ والسلامۃ من الاعذار كالرعاف والفأفات والطمطمۃ واللصغ وفقد شرط كطہارۃ وستر عورت۔ بسم اللہ الرحمن، سبق پڑھانے لگا ہوں جی۔ یہ امامت کا باب ہے جی، کیا ہے؟ امامت کا باب جی، سمجھ آ گئی ہے جی۔ امامت کے بارے میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، پہلا امامت ہمارا نماز پڑھانا، تو پہلا مسئلہ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ اذان سے افضل ہے نماز پڑھانا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھائی، خلفائے راشدین نے پڑھائی، اور پھر امام جو ہے وہ اگر وہی مؤذن ہو تو پھر یہ اور بات مطلب زیادہ پسندیدہ ہے۔ بہر مسئلہ یہ ہے کہ امامت اذان سے آگے جا رہا ہوں جی۔ نماز جماعت کے ساتھ سنت ہے، لکھا تو اوپر سنت ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ 6 قول لکھے ہوئے ہیں،
یہ بھی لکھا ہوا ہے قول، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 6 قول نقل کیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین، فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ۔ واجب عین کا مطلب ہوتا ہے ہر بندے پہ واجب، واجب کسی ایک بندے پہ، سنت مؤکدہ اور مستحبہ۔ یہ کتنے قول لکھے ہوئے ہیں؟ 6 قول لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب یا سنت مؤکدہ نہ سمجھنا خطا شدید، یہ شدید خطا ہے، شدید خطا ہے۔ واجب نہ سمجھنا یا سنت مؤکدہ نہ سمجھنا۔ نوردہ میں یہاں لکھا ہوا ہے سنت ہے، آزاد مردوں کے لیے بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا مسئلہ لکھا ہوا ہے مردوں کے لیے امامت کا صحیح ہونا۔ کن کے لیے؟ مردوں کے لیے امامت کا صحیح ہونا، یعنی امامت کا نماز پڑھانا، مرد حضرات کا نماز پڑھانا، کیونکہ بڑھیاں دی تو ویسے ہی جائز نہیں نا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ مردوں کے لیے امامت، نماز پڑھانا جو ہے، امام بننا، اس کے صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی شرط یہ لکھی ہوئی ہے مسلمان ہونا، تب نماز پڑھا سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ لکھی ہوئی ہے بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز تراویح بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ داڑھی آنا شرط نہیں ہے نماز پڑھانے کے لیے، بالغ ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، مرد ہونا شرط ہے، اور قرات بھی آتی ہو، یہ نہ قرآن ہوں ہی نہیں تو نماز پڑھا رہا ہے جی۔ 6ٹھی شرط ہے آزار سے محفوظ ہونا اور شرط کے مفقود ہونے سے محفوظ ہونا۔ تو ہاں سنے ہی نہیں کیونکہ ہم نے عطف کیا تھا۔ 6ٹھی شرط کیا ہے؟ عذروں سے محفوظ ہونا اور شرط کے مفقود ہونے سے، مطلب ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھانے اندر نماز والی کوئی وہ جو نماز کی شرط ہے وہ شرط ہی نہ پائی جائے۔ تو محفوظ ہونا عذروں سے اور محفوظ ہونا شرط کے مفقود ہونے سے، شرط کے نہ پائے جانے سے کیا ہونا؟ محفوظ ہونا، کہ مطلب شرطیں پائی جائے سارے۔ ابھی سمجھ آ جاتی ہے۔ عذروں کی مثال دیں جی، عذر کا پتہ ہوگا تو بندہ کوشش کرے گا کہ عذر بندے نہ ہو تب نماز پڑھائے۔ ان میں سے ایک عذر ہے جی الرواف، دائمی نکسیر، ہمیشہ خون نکلتا رہتا ہے۔ اب جس بندے کے اندر یہ عیب ہوگا، یہ عذر ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ایک عذر ہے فا کا تکرار، بات میں فا نہیں کر رہا ہے، جہاں نہیں فا وہاں فا آ رہا ہے۔ فا یہ جو لفظ فا نہیں ہے، اس کا تکرار، اور تکرار بھی ہے بے جا جس کو کہتے ہیں، با ایسی جگہ جہاں فا آتی نہیں وہاں بھی فا جی۔ ایک عذر ہے تمتما، تا کا تکرار، بولتا تا آتی رہتی اس کی زبان میں۔ کوئی لفظ بولے شیخ تورا، شیخ پورا نو کوئی نہیں سمجھے، لاہور نو آگے تلور کیا کہ لاہور نو تلور آ دے، مطلب تا آتی ہے، ہر جگہ تا آتی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ واللسغی، کیا؟ سین نو سا پڑھ دینا، را نو غین پڑھ دینا، ایسا بندہ بھی امام نہیں ہو سکتا۔ سین نو کی پڑھ دے، سین نو سا، را نو غین، یہاں جو لکھا ہوا ہے، اور اس کی مثال مطلب لفظ ہی بدل ادھر ادھر ٹوٹ جائے، تو ایسا بندہ بھی امام نہیں بن سکتا۔ یہ جو 4 میں نے پڑھا، لسغ، را کو غین، سین کو سا، اور تا کا تکرار، فا کا دائم، یہ عذر ہے۔ جن بندوں کے اندر یہ ہوں گے وہ بندے امام نہیں بن سکتا جی۔ ہم نے یہ 6ٹھی شرط کے اندر کہا تھا عذروں سے محفوظ ہونا اور شرط کے مفقود ہونے سے، مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے شرط نماز کی نہ پائی جائے۔ وہ دی مثال دو جی شرط کی، جیسے پیچھے عذر کی مثال جی۔ چلو آج پہلی مرتبہ نور دا پڑھنے والوں کے لیے ایک ہوتی ہے نفی، ایک ہوتا ہے منفی، تو واسطے بھی پہلی بار ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا۔ سلاماتو سمجھ نفی ہے جی، لفظ سلاماتو کیونکہ یہ معنی نہ ہونا، کی نہ ہونا عذر، تو جدی نفی ہوئے وہ منفی ہوتا ہے،
جی 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 جس کی نفی ہو لفظ منفی جس کی نفی کی گئی جی جس کی نفی کی گئی اور نفی خود نفی ہوتی ہے جی ما دارابا یہ پورے کا پورا نفی ہے نفی ہے ما دارابا میں دارابا منفی ہے جی آئیے جی السلام ماتو من الآذار سمجھ یہ نفی ہے اور اے وچ آزار منفی ہے یہ مثال السلام ماتو من الآذار کی نہیں یہ آزار کی ہے جی منفی کی مثال یہ جو مثال طہارت ہے یہ فقد شرط کی نہیں یہ خالی شرط کی مثال کاتی مثال ہے شرط کی اگرچہ یہاں میری بات پوری فٹ نہیں ہوئی بہرحال مثال دینے لگا شرط کی جیسے اوپر مثال دی عذر کی شرط کی مثال جیسے طہارت ہے جیسے ستر عورت ہے شرمگاہ کو چھپانا اب ایک بندہ اس میں طہارت ہی نہیں ہے پاک نہیں ہے یا بے وضو ہے با وضو نہیں ہے نماز نہیں پڑھا سکتا جو بندہ شرمگاہ جس کی ننگی ہے شرمگاہ چھپائی نہیں ہوئی وہ بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا تو جی میں نے یہاں تک پڑھا دیا سہیل اوننے والا ہو گیا جننے والا خراب ہوا کوئی نہیں سمجھ آئی ہاضا نکالیں گے نا یہ امامت کا باب ہے ہی یا مرج امامت ہے امامت اذان سے افضل ہے یہ ہے کرنا ہے ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے آزاد مردوں کے لیے بغیر عذر جی ہو گیا اسے ایسے بھی ہو سکتا ہے بغیر عذر کے آزاد مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے مردوں کے اچھا یہ بھی ہے تندرست مرد کیا جی یہ لکھا ہوا ہے نا اوپر جی سمجھ آئی ہے تندرست مردوں بیمار بندہ نہیں تندرست بیمار تو نماز نہیں نہ پڑھائے گا وہ آپ نہیں پڑھ سکتا تھے ہاں نہیں سمجھ آئی تندرست مردوں کے لیے امامت کی شرطیں یہاں صحت لگتا ہے صحت بھی تھا جو ہم نے نہیں لکھا ہوا یہاں صحت بھی ہے شروط کے بعد تندرست مردوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں 6 چیزیں ہیں 6 میں سے پہلی اسلام ہے 6 میں سے دوسری بالغ ہونا ہے تیسرے میں عاقل ہونا ہے مذکر ہونا ہے قرات قاری ہونا ہے کہ اس کے اندر قرات پائی اور 6 میں سے چھٹی عذروں سے محفوظ ہونا ہے اور شرط کے مفقود ہونے سے محفوظ ہونا ہے عذروں کی مثال کیا کہا دائمی نکسیر فافا کا تکرار تاتا کا تکرار اور حرف کی تبدیلی کی مثال ہے حرف کی تبدیلی کی مثال ہے شرط کی مثال طہارت اور ستر عورت کی مثال ہے آگے جا میں نہیں کہیں گے آگے جا رہا ہوں وشروط صحت الاقتداء 14 شیئا ترکیب کرنے لگا ہوں یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ معرفہ ہے نکرہ سنانی یہ مضاف الیہ اس کا مضاف الیہ پھر مبتدا ہے جی 14 ممیز ہے شیئن اس کی کیونکہ 12 مرتبہ جنہیں ساڑھے نورزادے پچھلے سبق پڑھے نے نا وہ دے واسطے ترکیب آسان جنہیں نہیں پڑھے ہوا کہ پتہ نہیں کی کرن رہے سمجھ نہیں آئی تو یہ ممیز ہے یہ اس کی تمیز ہے اور یہ مبنی کا اعراب مرلی ہوتا ہے ممیز تمیز مل کے خبر ہے مبتدا خبر جملہ جی آپ نے سنا نہیں میں جو جملے کی ترکیب کی ہے میں اس کو پڑھتا ہوں اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں 14 چیزیں کس کے صحیح ہونے کی ایک ہے نماز پڑھان دیاں 6 شرطاں ایک ہے پڑھن دیاں 14 پڑھنے کی 14 شرطیں جڑا پیچھے کھلوتا ہے وہ دیاں کنیاں شرطاں نے 14 جی ترجمہ اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں 14 چیزیں ہیں نیت المقتدی المتابعۃ مقارنۃ لتحریمتہ ایتھے تک پڑھ لیا جی توجہ کری نیت مصدر مضافی المقتدی دا مضاف الیہ لفظاں وچ لیکن محلہ نے فاعل المتابعۃ مفعول بہ یا نیت دا مقارنۃ کی ہے مقارنۃ بول یار مقارنۃ اے حالی کی ہے کدے تو نیتوں کدے تو لتحریمتہ ہی مضاف الیہ مجرور اید متعلق کی پھر حالی ذوالحال بھی بننا ہی کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں لگی ذوالحال اپنے حال نال مل کے اپنے فاعل نال مل کے مضاف الیہ نال مفعول بہ نال مل کے پھر بنے گا خبر کی بنے گا خبر کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں لگی آہادو ہادی بنا لے یا اینو آنی دا کٹ کے تے مفعول بنا لی سارے دے تے عطف ہو جائے گا سمجھ آئی ہے تے اے پہلی شرط پڑھا دیتی ہے میں زبانی پڑھان لگا ہوں مقتدی جو ہے وہ نیت کرے گا
کہ میں پیچھے پڑھ رہا ہوں. کیا نیت کرے گا؟ میں پیچھے پڑھ رہا ہوں. اور اس کے لیے شرط ہے ایدی نیت ملی ہو امام کی تحریمہ کے ساتھ. امام کی یا اپنی تحریمہ؟ اپنی. امام ہو سکتا ہے پہلا ٹر گیا ہوئے یہ باج لیٹ آیا ہے تو اپنی تحریمہ کے ساتھ. کیا اپنی تحریمہ کے ساتھ کہ جدوں کہہ رہے ہیں نا اللہ اکبر ادو نیت ہوئے میں پیچھے پڑھ رہا ہوں. جی ادو نیت ہو کہ میں پیچھے پڑھ رہا ہوں. کب نیت ہو؟ جب پڑھ رہا ہے. جب ایسے کہا اللہ اکبر نیت ہو کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. جی سمجھ بھی آئی؟ تو یہ میں نے مختصر سا آپ کو بیان کیا کہ جو ہے یہ کیا اس کا نام ہے مقتدی کا. یہ نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ. جی ایک حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ضروری نہیں کہ تحریمہ کے ساتھ ملی ہو کہ میں پیچھے پڑھ رہا ہوں. اگر پہلے بھی ہو جائے لیکن درمیان میں کوئی اجنبی کے ساتھ فاصلہ نہ ہو. مثال بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دل میں نیت ہے میں نماز پڑھنی تھی امام نے پیچھے پڑھنی. اب جماعت کھڑی ہوگی تو ایسے اللہ اکبر. اب جب اللہ اکبر کا اس وقت اس کے دل میں آئی نہیں میں پیچھے پڑھ رہا ہوں لیکن جو پہلے تھا وہ اس کی نیت تھی اور اس کے بعد اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے درمیان میں فاصلہ نہیں آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی ترجمہ کرنے لگاؤں. ان میں سے ایک یا ان میں سے پہلی 14 میں سے مقتدی کا متابعت کی نیت کرنا ہے اس حال میں کہ وہ نیت مقتدی کی تحریمہ کو ملی ہوئی ہو. کس کی تحریمہ کو؟ تسی کرن کی ڈے پڑھن ڈے ہو. وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الْإِمَامَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ النِّسَاءِ بِهِ. توجہ نہ سنی؟ نیت مضافی الرجل مضاف الیہ الامامۃ مفعول بھی ہے نیت دا تے اے اپنے مضاف الیہ مفعول بھی نہ مل کے مبتدا ہے. شرط خبری کی ہے شرط خبر لیکن النساء دا مضاف الیہ اقتداء دا مضاف الیہ سید دا مضاف الیہ پھر مجرور ہے شرط ان دے متعلق ہی. کوئی سمجھ بھی آئی؟ پھر ایک خبری نیت ہوتی. مسئلہ سنو اگر امام بندہ ہے نماز پڑھا رہا ہے بندے پیچھے پڑھ رہے عورتیں بھی پیچھے پڑھ رہی عورتیں بھی عورتوں کی نماز تب ہوگی جب پڑھانے والا یہ نیت کرے گا کہ میں عورتوں کو بھی پڑھا رہا ہوں وغیرہ انہوں نے کوئی نہیں ہونی. کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں لگی؟ وہ الگ مسئلہ ہے کہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں سمجھ آئی. جی دیوبندیاں دے پیچھے جا سکتی ہیں کوئی نہیں سمجھ آئی تو تسی بھی بلا لو کدی کدی تواڈے مگر بھی پڑھا لینا تراویاں پڑھ لینے جویں پڑھدیاں مسیتاں عید پڑھدیاں نے. حالانکہ عید تو ہے کوئی نہیں نہ یہاں دے عید ہے نہ نماز تسبیح ہے بس کپڑے ویچدیاں نے ایک دوجے دیاں. کوئی نہیں سمجھ آئی. رنگ برنگے کپڑے رنگ برنگے دوپٹے اگلی گل میں کچھ نہیں کہندا ہو. سمجھ آئی ہے؟ کوئی لڑائی نہ کر لے ساڈے نال. تو جو ہے باتیں بوتے یہ دل مطلب دل بہلانے کے لیے چٹکی ہوتے ہیں. جی مسئلہ سمجھ آیا؟ پتہ لگا بڈھیاں دی نماز بندیاں دے پیچھے ہونی تاں ہے جے امام نیت کرے گا. کوئی نہیں لگی؟ ترجمہ بندے کا 14 میں سے دوسری بندے کا امامت کی نیت کرنا بندے کا امامت کی نیت کرنا شرط ہے. اور ایک منٹ بندے کی عورتوں کے بندے کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے مطلب یہ نصاف فاعل ہے یہ بھی یہ مرجع بندہ ہے. بندے کا نیت کرنا امامت کی شرط ہے. عورتوں کے کیا ہے عورتوں بندے کی عورتوں کے اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے. ویسے ادھر بھی کی آنا چاہیے عورتوں کی بندے کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے. بھئی عورتاں نے اقتداء کرنی کدی کرنی بندے کی عورتوں کی بندے کی اقتداء کے بندے کا امامت کی نیت کرنا کیا ہے شرط ہے. آگے جا رہا ہوں تقدم الامام بعقبہ عن الماموم. آسان ہے جی تقدم خبری بنے گا الامام مضاف الیہ بعقبہ میل ملا کے مجرور اور یہ متعلق ہے عن الماموم تقدم دے متعلق ہے. کچھ باتیں بھئی اب بڑے ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں توجہ. یہ بھی شرط ہے جناب امام مقتدی کے برابر نہیں کھڑا ہوگا کم از کم اینا اگے ہوئے کہ یہ ایڑیاں او دے نالوں اگے ہوں یہ اڈیاں او دے نالوں پاویں او دیاں انگلاں نال ملیاں ہوں. ضروری نہیں ہے کہ یہ جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں. یہ تو اس لیے کہ صاحب پوری پیچھے پوری ہو جائے. اگر امام ذرا پیچھے ہوئے گا پیچھے سے جگہ خالی ہو جائے گی. اگر دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک جو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ایڑیاں اس کی ایڑیوں سے کیا ہوتی ہیں آگے ہوتی ہیں. تو ہاں سنیا ہی کوئی نہیں. اس کی ایڑیاں اس کی ایڑیوں سے کیا ہوتی ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایڑیاں اس کی ایڑیوں سے آگے ہونا شرط ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایدیاں ایڑیاں دی انگلاں بھی اگے ہون. پتہ نہیں میں کی کہہ گیا. مرد جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی ایڑیوں کا مقتدی کی ایڑیوں سے آگے ہونا شرط ہے
ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ शर्त नहीं, हले भी लगी है कि नहीं लगी जी। उन शर्तों में से एक शर्त, उन शर्तों में से इमाम का आगे होना है अपनी एड़ी के साथ मुक्तदी से। क्या मुक्तदी से, तो जरूरी नहीं कि मुक्तदी की उंगला ना भी आगे हो गए। एक हाशिए में लिखा, मैंने लफ्ज पढ़े अन अकबिल मुक्तदी, मुक्तदी की एड़ी से। कोई समझ भी आई? व अल्लाह यकून अदना हालन मिनल मामूम, जी वो इतनी है जी जी। अन मसदरी है जी ते मेल मिला के अदना दी खबर है कि दी फेल नाकिस दी इसम दे अंदर है, हालन तमीज है। पक्का कह रहा है इसमें तफजील के बाद जो मनसूब इसम है वो तमीज बनता ही है भाई। वो की क्या है? इसमें तफजील के बाद हालन तमीज ही अदना दे अंदर जेड़ी ज़मीर है, अदना दी ओदे जेड़ी निस्बत है मिनल मामूम, ये अदना दे मुतल्लिक ही। अदना अपने फ़ाइल है और तमीज़ और मुतल्लिक से मिलकर ख़बर ही, फिर नाकद अपनी से बात विले मुफरद होके थे फिर ख़बर ही। कोई नहीं समझ लगी? सालिसु हादी इतने ही गए हैं। तीसरी शर्त है कि जेड़ा जनाब इमाम है, ठीक है, इमाम है, वो मुक्तदी से अदना हाल ना हो। ठीक है, वो मुक्तदी से अदना हाल ना हो, वो बोल छोड़ो भाई। वो मुक्तदी से अदना हाल ना हो, इमाम मुक्तदी से अदना हाल ना हो, बोलो यार, इमाम मुक्तदी से अदना हाल ना हो। यहाँ ये हाशिया, इसके अंदर दो मिसालें। नंबर एक, ऐसा ना हो ओ भाई की कर रहे हो ऐसा ना हो कि मुक्तदी जो है वो फर्ज पढ़ने वाला हो, इमाम नफल पढ़ने वाला हो। क्या मतलब है? तवज्जो करी। एक बंदा है, उसने जोर पढ़ ली है, जोर पढ़ ली अगो बंदे आंदे चलो जी सानू जोर पढ़ाओ। जी जी पढ़ ली, हाँ उन्हें पढ़ ली है, लोग उन्होंने तो सानू पढ़ा, वो पढ़ान लग पाया। हुण ओहदे वो चार नफल होने ने ते पिछले दे की होने ने। हुण अगला जेड़ा ओदा हाल अदना है, वो काम कर रहा है जेड़ा छोटा है, जेड़े पिछले ने वो काम कर रहे हैं जेड़ा बड़ा है। और लगी है कि नहीं? ते इत्थे जेड़ा इमाम है मुक्तदी से क्या है? अदना हाल। वो क्या है? अदना हाल है, यानी रुतबे के लिहाज से क्या है? अदना है। मकाम के लिहाज से क्या है? अदना है। हालत के लिहाज से क्या है? अदना है। एक और मिसाल ले ले कि इमाम पढ़ाने वाला माजूर है जी, और पढ़ने वाला माजूर नहीं। नहीं है, पढ़ाने वाला माजूर है, पढ़ने वाला माजूर नहीं है। अब कहा जाएगा इमाम अदना हाल है मुक्तदी से, ऐसे पीछे वाले की नमाज नहीं होगी जी। उन शर्तों में से एक शर्त ये है, इमाम का मुक्तदी से अदना हाल ना होना या ना हो। आगे जा रहा हूँ, वल्ला यकून अल इमाम मुसल्लियन फर्जन गैर फर्जी। इबारत पढ़ दी है, तरकीब आसान है। इमाम हुए इसम ही मुसल्ली ने बनना ने अल्लाह ये कूना दी खबर ही, लेकिन अगे भी आई फर्जन ए मुसल्लियन दा मफूले भी है, किदा मफूले भी है ते गैरा फर्जी ही, गैर फर्जन दी सिफत ही ते अगे गैर मुजाफ जो भी बन गया मुजाफ मुजाफिला मिलके दी की है सिफत ही, मसो से मिलके मुसल्लियन दा मफूले भी है। मसला सुन, ऐसा भी होना नहीं होना चाहिए इमाम भी फ़र्ज़ पढ़े मुक्तदी भी पढ़े, लेकिन इमाम कोई और पढ़े तो मुक्तदी कोई और पढ़े। हाँ जी, इमाम पढ़े जोर दे फ़र्ज, ओ पढ़े फजर दे फ़र्ज, या इमाम पढ़े असर दे ते मुक्तदी पढ़े जोर दे, ते ओ पिछले दी कोई नहीं नमाज होनी, कोई नहीं लगी। इमाम पढ़ रहा है असर दे ते मुक्तदी पढ़ रहा है जेड़ा पीछे पढ़ रहा है, तो ऐसे भी नमाज नहीं होगी जी। उन शर्तों में से एक शर्त ये है, इमाम ना हो, क्या? इमाम ना हो, पढ़ाने वाला, इमाम ना हो पढ़ाने वाला, ऐसा फर्ज, ये पढ़ने वाला भी सही है, इमाम ना हो ऐसा फर्ज पढ़ने वाला जो फर्ज मुक्तदी के फर्ज के अलावा है। जी हाँ जी, इमाम ऐसा फर्ज पढ़ने वाला ना हो जो मुक्तदी के फर्ज के अलावा नहीं लगी। इमाम ऐसा फर्ज पढ़ने वाला जो मुक्तदी के फर्ज कोई नहीं लगी। अगर इमाम वो फर्ज पढ़ने वाला जो मुक्तदी के फर्ज के अलावा, तो पीछे वाले की नमाज नहीं होगी, वो दे पीछे दे नहीं होनी। फिट हो गया तर्जुमा। और ये उन शर्तों में से शर्त यह है कि इमाम ऐसा फ़र्ज पढ़ने वाला ना हो जो मुक्तदी के फ़र्ज के अलावा। वाला यकून मुक़ीमन लिमुसाफिरिन बादल वक़्त फ़ी रुबाइयतिन। अब मसला बड़ा सुनना तवज्जो ना, सारा कुछ जो ये मुकीमन ख़बर है ये इसम अंदर है, ले मुसाफिर मुकीमन के मुतल्लिक़ है। बादल वक्त ए मुकीमन की खबर बना लो, मफूले फ़ी रुबाइयतिन ए मुकीमन के मुतल्लिक़ कर लो, पता नहीं समझ आई कि नहीं। मसला सुन, मसला की है, तरकीब हो गई है।
ادھر مسئلہ ہے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ امام مقیم اور مقتدی مسافر اور فرض کے وقت کے بعد اور نماز بھی 4 رکعت، یعنی قضا نماز ہے، مسافر دی بھی قضا ہے، مقیم دی بھی قضا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، 2 رکعتیں بس، عشاء بھی ہے، ظہر اور عشاء کنی رکعتاں نے ظہر دیاں، عصر دیاں، عشاء دیاں، یہ جڑی 4 رکعت والی نماز ہے اس میں امام مقیم اور پڑھنے والا مسافر، لیکن نماز ادا نہیں کرا وقت کے بعد، ایسا نہ ہو وگرنہ پیچھے والے کی نہیں ہوگی۔ نہیں لگی؟ لگتا نہیں لگی ہے نا بھائی جان۔ ایک مقیم ہوں ایک کیوں ہوں مسافر دی بھی نماز قضا ہوئی ہے تے مقیم دی بھی قضا ہوئی، دوواں دی قضا 4 رکعت والی ہوں لگی ہے، زور اثر مگر زور اثر عشاء۔ ہون مقیم پڑھائے، ٹھیک ہے، مقیم پڑھائے اور مسافر وہ پیچھے پڑھے تے نماز کیڑی ہے 4 رکعت والی، آئی سمجھ؟ تے ایسے پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پیچھے والے نے پڑھنی ہوندی ہے نا 2، ادا پڑھے گا تو ہو جائے گی، قضا نہیں ہونی۔ مسئلہ ہی بھائی، اگر مسافر مقیم دے پیچھے ادا پڑھے تو پھر تو 4 پڑھے گا، لیکن جب مسافر مقیم دے پیچھے پڑھان والا مقیم ہے، پڑھن والا مسافر ہے، نماز کنی رکعت ہے 4 تے قضا دوواں دی ہوئی، اب پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں تو سنیا کہ نہیں، وہ مسئلہ بھی سنیا ہی کہ نہیں سنیا؟ کیونکہ آندے نے بھائی مسافر جیڑا ہے اونوں تے نماز پڑھنی پینی ہے جناب، او اگر وقت ہوئے نا وقت پھر پوری پڑھنی پائے گی، جدو ہے ہی مسافر ہے تے نماز بھی قضا ہو گئی ہے، انہوں پوری پڑھ نہیں سکتا، پڑھنی ہی پینی ہے 2 نے، تو سنیا ہی کوئی نہیں۔ تے اے وقت مطلب ہے وقت نکل گیا تو او دے ذمہ ہن 2 رکعتاں پڑھنیاں ضروری نے، 4 نہیں پڑھ سکتا یار۔ مسئلہ سمجھ آیا ہی؟ اگر وہ وقت ادا مطلب پڑھ رہا ہے وقت کے اندر پھر تو 4 پڑھ سکتا ہے امام کے پیچھے، اکیلا بھی 2 پڑھے گا نا تے 4 پڑھے گا گناہ ہوندا ہی۔ یہ تو مسئلہ ایک اور دس دما، توجہ کری میں کی کہہ رہا ہوں، وقت کے اندر ادھر ہے بھائی، وقت تو بعد پڑھنی ہی 2 نے، وقت تو بعد جیسے یہ مسئلہ لکھا ہوا پڑھانے والا مقیم ہے، پڑھنے والا مسافر ہے، دونوں کی قضا ہو گئی 4 رکعت والی، اب پیچھے والے کی نماز ہوگی نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ وقت کے اندر اگر مسافر 4 پڑھ دے تو گناہگار ہوتا ہے، مسئلہ ہی 2 پڑھے گا۔ اگر 4 پڑھا دے اور پیچھے والے مقیم ہیں، پیچھوں والوں کی نماز نہیں ہوتی، مسئلہ ہی مسئلہ ہی بھائی۔ مسافر کنیاں پڑھا رہا ہے 4، پڑھن والے بندے وچ کی نے مقیم، انہاں دی نماز ادو نہیں ہونی جب مسافر نے 4 پڑھائیاں، مسئلہ ہی کیونکہ وہ فرض نے 2 تے بعد والے 2 تے نفل ہو جانے نے تے پچھلے تے فرض پڑھن ڈے نے، تے اے ہو گیا ادنا حال ہو گیا مقتدی سے کون امام، پتہ نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ جدو 4 پڑھے گا 2 فرض ہونے 2 نفل، جدو 2 نفل نے پچھلے تے 4 فرض نے، انہاں دے 4 فرض 2 او دے 2 فرض 2 نفل پیچھے کیویں ہون گے؟ مسئلہ ہی یار یاد ہو ہی؟ میں ترجمہ کر لگا ہوں۔ اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام مقیم نہ ہو مسافر کے لیے وقت کے بعد 4 رکعت والی نماز میں، 2 والی جو ہے ٹھیک ہے، 3 والی جو ہے ٹھیک ہے، ولا مسبوقن، کیا ولا مسبوق، اور امام مسبوق بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بولو تو صحیح، آئیے سمجھ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امام مسبوق ہے، آئی ہے تے پیچھے پڑھنے والا جو ہے وہ مقتدی ہے، تو مقتدی کی مسبوق کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یار سمجھ آیا ہی کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ بول ہی چھڑو یار۔ آخری مسئلہ ہے کہ ولا مسبوقن، کہ جو ہے امام وہ مسبوق بھی نہ ہو، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کی رکعتیں کتنی ہیں، پیچھے پڑھنے والا اس کو تو شبہ پڑ جائے گا، اس کی پتہ نہیں اس کی رکعتیں کتنی ہوئی ہیں کتنی نہیں ہوئی، کوئی سمجھ بھی آیا جی؟ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اور امام مسبوق نہ ہو، اگر اس میں غلطی ہوگی آخری مسئلے میں تو پھر پڑھا دیں گے۔ تو آج ماشاءاللہ ہم نے نوزا کا یہ سبق پڑھ لیا، مکمل ہو گیا بھائی جان۔